اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو میرا اور کینی کا سلام۔ ہم آپ کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بہت خوبصورت اتوار ہے اور اس سے ہم بعد میں بات کریں گے۔ پہلے آپ جا کے تو اپنی بائبلز لے آئیں تاکہ میں آپ کو حوالے دے سکوں، اپنی تلاوتوں کے حوالے دے سکوں۔ آج کی پہلی تلاوت ہے ڈینیل نبی کا صحیفہ، اس کا 7واں باب 13ویں سے 14ویں آیت تک، صرف یہ 2 آیتیں ہیں، اور اس کے بعد زبور ہے، اور پھر مکاشفہ پہلا باب 5ویں سے 8ویں آیت تک، اور آج کی انجیل جلیل ہے مقدس یوحنا کے مطابق اس کا 18واں باب 33ویں آیت سے لے کے 37ویں آیت تک۔ تو آئیے پہلے انجیل جلیل سنیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 18واں باب 33ویں آیت سے لے کے 37ویں آیت تک، لیکن میں 38ویں آیت بھی پڑھوں گا۔ لکھا ہے کہ تب پلاطوس پھر قلعے میں داخل ہوا اور یسوع کو بلا کر اس سے کہا کہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ تو یہ بات آپ ہی کہتا ہے کہ اوروں نے میرے حق میں تجھ سے کہی ہے؟ پلاطوس نے جواب دیا کہ کیا میں یہودی ہوں؟ تیری ہی قوم اور سردار کاہنوں نے تجھے میرے حوالے کیا ہے، تو نے کیا کیا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ اگر میری بادشاہی اس دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑائی کرتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا، مگر میری بادشاہی یہاں کی نہیں۔ تب پلاطوس نے اس سے کہا کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ میں اس لیے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق کی گواہی دوں۔ جو کہ میرے حق کا ہے وہ میری آواز سنتا ہے۔ پلاطوس نے اس سے کہا کہ حق کیا ہے؟ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ دیکھیے، یہ جو تہوار ہے یسوع بادشاہ کا، یہ ہم نے دیکھا نا، یہ عام 34واں اتوار ہے اصل میں، لیکن یہ یسوع بادشاہ کے تہوار ہونے کی وجہ سے یہ بہت ہی خاص اتوار بن گیا ہے، اور اس اتوار کے ساتھ ہی ہمارا جو دوسرا سال ہے، سال دوم کلیسیائی کیلنڈر کا، وہ ختم ہوتا ہے، اور اگلا اتوار جو ہوگا وہ آمد کا پہلا اتوار ہوگا، اور اس پہلے اتوار کے بعد پھر ہم تیسرے سال میں داخل ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر تیسرا سال ہے کلیسیائی کیلنڈر کا، اور اس میں پہلے آمد کے دن ہے، پھر روزوں کے دن ہے، پھر ایسٹر کے دن ہے، اور پھر نزول روح القدس کے دن ہے، پھر اس کے بعد عام اتوار شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ عام اتوار اسی طرح جیسے ہم نے اس سال دیکھے تھے اسی طرح وہ چلتے چلے جاتے ہیں۔ بیچ بیچ میں کہیں شروع میں بھی عام اتوار آئیں گے، آپ ان کو دیکھیں گے، سنیں گے، لیکن یہ آج کا جو عام اتوار، جو خاص اتوار ہے، وہ یسوع بادشاہ کے حوالے سے اس کو مخصوص کیا گیا ہے۔ یسوع بادشاہ کی عید کہا جاتا ہے اسے۔ ہمیں یاد ہے جب ہم اسکول میں تھے، چھوٹے تھے، تو باقاعدہ ہم جلوس لے کے اپنے بینڈ کے ساتھ ہم ڈان باسکو اسکول سے چل کے ہم ایمپریس روڈ سے ہوتے ہوئے بڑے گرجے جاتے تھے، کیتھیڈرل، سیکرڈ ہارٹ کیتھیڈرل جاتے تھے، اور وہاں پہ پھر ماس ہوتی تھی، اور بڑا اہتمام ہوتا تھا، اور زبردست بہت خلقت ہمارے ساتھ ہوتی تھی۔ یہ یسوع بادشاہ کی جو
روایت ہے، آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ کوئی اتنی پرانی روایت نہیں ہے. یہ پوپ پائس 11ویں نے 1925 دسمبر 23 دسمبر 1925 کو اس کو مقرر کیا اور یہ ایک تہوار بن گیا. اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، کیوں یہ تہوار بنایا گیا، یسوع بادشاہ کیوں بنایا گیا. یہ بڑی خوبصورت اس کی تفصیل ہے، بلکہ اس کی وضاحت ہے میں کہوں گا. وہ یوں ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب پہلی جنگ ختم ہوئی تھی اور دوسری جنگ کی ابھی کوئی آثار تو نہیں تھے، لیکن وہ تیاریاں تھیں. اس طرف ہٹلر اور مسولینی تیار تھے، ادھر سے زار روس کا تختہ الٹ گیا اور وہاں پہ کمیونسٹ آ گئے، اور پھر یہ ہٹلر نے اپنی وہ نازی پارٹی بنائی جس نے کہ تمام دنیا کو مصیبت ڈال دی. یہ عجیب قسم کے، اب دیکھیں، اگر آپ کو یاد ہوگا، شاید میں نے پہلے کبھی ذکر کیا تھا کہ 15 مئی 1891 میں 15 مئی 1891 میں پوپ لوئی 13ویں نے ایک پاپائی خط لکھا تھا. اس کو وہ اتنا زبردست خط، اتنا مشہور خط تھا، اس کو کہتے ہیں ریروم نووارم. اور ریروم نووارم جو تھا وہ اس زمانے میں جب کارل مارکس اور کمیونزم بڑے زوروں پہ تھا اور غریبوں کے لیے سب تڑپ رہے تھے اور امیروں کو فنا کرنے پہ تلے ہوئے تھے، اس وقت یہ خط پاپا اعظم لیو 13ویں نے لکھا. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ آج یورپ میں جس کو ہم سوشل سیکیورٹی سسٹم کہتے ہیں، اس کا بیشتر حصہ یہ ریروم نوارم کے گرد گھومتا ہے. اسی سے وہ تمام چیزیں لی گئی ہیں. دیکھیں یہ ہے روح القدس کس طرح کلیسیا میں آتا ہے، کس طرح وہ نازل ہوتا ہے، اور کس طرح وہ وقت تھا جب کہ لادینیت جو تھی وہ انتہا کو پہنچنے والی تھی. دیکھیں لادینیت جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر چیز کو ختم کر دیں اور یہ سب غلط ہے، اور مذہب بھی، اور تمام ہمارا ایمان جو ہے اور ہمارے ایمان کے جو ارکان ہیں ان کو تہس نہس کر دیں کہ یہ سب بیکار چیزیں ہیں. ایسے نہیں ہے. اگر یہ سب کچھ ختم کر دیں گے تو محبت کہاں سے لائیں گے آپ؟ یہ کیپٹلزم، کمیونزم، یہ سارے یہ وہ زور تھا، یہ چل رہا تھا. اس کے بعد پہلی جنگ شروع ہوئی اور پہلی جنگ کے ختم ہوتے ہی وہ ڈکٹیٹرز آ گئے، جن میں سب سے بڑا ڈکٹیٹر مسولینی تھا، اس کے ساتھ دوسرا ہٹلر تھا. اور اس طرح بہت سے لوگوں نے اپنی حکومتیں اور بادشاہتیں بنائی اور بڑے ظالم طریقے سے. اور انہوں نے بھی کوشش یہ کی کہ جیسے کیپٹلزم ہے، جیسے یہ انہوں نے جو شکلیں تھیں ریاست کی، ٹوٹلیٹیرینزم، مطلق العنان ریاستیں بنائی، عوام کی ریاستیں بنائی نام نہاد. اور یہ اس طرح کی چیزیں کرنے سے سب کچھ انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی بڑی چیزیں ہیں، جو بھی نظام ہے، یہ تمام بیکار ہے. جو کچھ ہے بس غریبوں کے لیے ہم اس کو ختم کر کے نیا بنائیں. اس زمانے میں یہ ہوا کہ سرمایہ دارانہ نظام جو تھا وہ بڑے زوروں پہ آیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈکٹیٹرز جو ہیں، یہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہوتا ہے یہ اس پہ کھڑے ہوتے ہیں. ان کی طاقت سرمایہ ہوتی ہے، اور سرمایہ کی طاقت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمام چیزوں کو سرمایہ کے پیمانے سے ماپا جائے. یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیں کہ مادیت جو ہے اس کو اتنی اہمیت دے دی جاتی ہے کہ اس میں روحانیت کا کہیں دخل نہیں ہو سکتا. اور یہ وہ زمانہ تھا جب یہ، اور ہر وقت پیسے کا، اور یہ کرنا، یہاں سے لانا، وہاں سے لانا، اور تمام نظام جو ہے اس کو ایک جگہ پہ مرکوز کر لینا، اور
اپنے ہاتھ میں ساری طاقت رکھنی، یہ اس وقت سارا سلسلہ، ہر کوئی جو تھا وہ سمجھتا تھا کہ جیسے مسولینی وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، ہٹلر اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اور روس میں جو کمیونسٹ تھے وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے، باقی کسی چیز کو وہ خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس طرح ہوئی۔ یہاں پہ پھر پوپ پائس 11ویں نے اپنا یہ پاپائی خط جو ہے، اس کا نام ہے وہ کہتے ہیں کواس پریما، کہ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ یہ سوال تھا، کیا یہ مادیت سب سے اہم چیز ہے؟ کیا دولت سب سے اہم چیز ہے؟ کیا طاقت سب سے اہم چیز ہے؟ کیا بادشاہت اور یہ تمام چیزیں یہ سب سے اہم؟ کیا چیز اہم ہے؟ اس پہ وہ خط لکھا گیا۔ اور پھر دیکھیں اب یہاں پہ یہ وہ زمانہ ہے جب اتنا زور تھا تو یسوع بادشاہ کو متبادل بنا کے لے کے آئے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یسوع بادشاہ آئے گا تو وہ ان تمام سرمایہ داروں کے ساتھ، ان تمام طاقتوروں کے ساتھ، ان تمام غاصبوں کے ساتھ، یہ تمام ظلم کرنے والوں کے ساتھ وہ ان سے بڑھ کے آئے گا؟ کیا یسوع جو بادشاہ ہے وہ بھی ان بادشاہوں کی طرح وہ بادشاہ ہوگا؟ بڑی عجیب بات ہے۔ اب یہ بادشاہت کا تصور جو ہے آج کل تو ویسے ہی برائے نام بادشاہ رہ گئے، سوائے جاپان کے، میرا خیال وہاں بھی کچھ اسی طرح کا سلسلہ ہے، لیکن جاپانی اور ادھر یہ کیا ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، یہاں پہ ابھی بھی بادشاہتیں جو ہیں چند ایک ملکوں میں وہ بڑی قائم ہے، جیسے برونائی کا بادشاہ وہ اس کو بھی خدا سمجھا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو یہ بادشاہ کا جو تصور ہے یہ یوں تھا کہ جب اسرائیلی مصر سے نکل کے آئے تو اس وقت جب ان کو کبھی ضرورت ہوتی تھی کہ کوئی ان کا لیڈر آئے اور وہ ان کے لیے آگے بڑھے، اور اگر کوئی دشمن ہے ان سے مقابلہ کرے، تو قاضی ہوا کرتے تھے۔ تو قاضی جو تھے وہ ایک قسم کے ان کے لیڈر ہوتے تھے، اور خدا ان کے ساتھ خدا کا روح ان کے ساتھ گفتگو بھی کرتا تھا، ان کو ہدایت بھی کرتا تھا، اور وہ ان کو اسرائیلیوں کو لیڈ کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا تو ایک وقت آیا تو اسرائیلیوں نے سیموئل نبی سے کہا کہ ہمیں بادشاہ چاہیے، اور انہوں نے زور دیا کہ ہمیں بادشاہ چاہیے، ہمیں بادشاہ دے۔ حالانکہ سیموئل نے بھی سمجھایا انہیں کہ یہ جو تم مانگ رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہوگا تمہارے لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں، انہوں نے دیکھا کہ اور بادشاہ بھی ہیں اور وہ بڑی شان و شوکت سے رہتے ہیں، تو ہمارا بھی بادشاہ ہونا چاہیے۔ تو چنانچہ سیموئل نے پہلا بادشاہ ان کا ساؤل نبی کو، ساؤل نبی تو نہیں، مطلب ساؤل کو بادشاہ چنا۔ اس کے بعد داؤد، ساؤل جو تھا وہ اتنا کامیاب نہیں ہوا، اور اسرائیلیوں نے دیکھا کہ وہ تجربہ ان کے لیے اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن اس کی جگہ جب داؤد آیا، پھر سلیمان آیا، تو کہتے ہیں کہ یہ تاریخ کا سنہری ترین زمانہ تھا جس میں بہت کچھ ہوا، فتوحات ہوئیں، دولت ہوئی، عمارتیں بنی، اور تاریخ لکھی گئی، ہر چیز کا ریکارڈ رکھا گیا داؤد اور سلیمان کے۔ اس سلیمان کے بعد جب اس کا بیٹا آیا تو سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔ پھر وہی ہوا، اسرائیلی جو تھے، یہ جو قوم تھی اسرائیلی، یہ جو 12 قبیلے تھے، جو یہ 2 حصوں میں بٹ گئے۔ ایک شمالی حکومت بن گئی، وہ 10 قبیلے تھے، اور ایک جنوبی حکومت بن گئی یہودا کی، وہ جنوبی علاقے میں یروشلم کا جو علاقہ تھا اس پہ وہ یہودا اور بنیامین جو تھے، ان دونوں نے مل کے یہ بنائی تھی۔ اب یہ جب تقسیم ہو گئی اور آپس میں یہ تقریباً 200 سال تک، شاید اس سے بھی زیادہ، کئی سو سال تک یہ آپس میں لڑتے رہے، لیکن پھر خدا ان کو واپس لے کے آتا ہے، جہاں جہاں ملکوں میں وہ بکھرے ہوئے تھے سب کو اکٹھا کرتا ہے، اور پھر ان کو یہاں پہ بڑا زبردست ہے کہ وہ جو کہتے ہیں ڈینیل
نبی کا آتا ہے اس میں حوالہ کہ وہ بتاتا ہے کہ جو بادشاہ آنے والا ہے یا جو بھی آئے گا وہ کیا ہوگا، کہ کس طرح وہ کیونکہ اس میں جو بادشاہ ہے وہ بادشاہ بڑا عجیب طرح کا ہے کہ وہ ابن انسان جو ہے وہ بادلوں پہ آ رہا ہے اور وہ بڑا طاقتور ہے. اور ادھر جب وہ بتاتا ہے یرمیہ کہتا ہے تو یرمیہ بتاتا ہے کہ وہ بادشاہ جو ہے بڑا انصاف کرے گا، وہ ممسوح ہوگا لیکن اس کو پھر یہ قتل کر دیں گے. یہ ساری جو تھیں چیزیں، یہ جو جنہیں کہتے ہیں پیشن گوئیاں ہو رہی تھیں، یہ چلتی آ رہی تھیں. اور پھر یہ پیشن گوئی کہاں آ کے مکمل ہوتی ہے؟ جب ہم لوکا کی انجیل میں اس کا 4 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب یسوع وہ یسایہ کا صحیفہ کھول کے کہتا ہے کہ خداوند کا روح مجھ پہ ہے، خداوند کا روح مجھ پہ ہے. اور ایک منٹ میں آپ کو وہ پڑھ کے ہی سناتا ہوں تو وہ زیادہ اچھا لگے گا آپ کو. روح خداوند مجھ پر ہے، اس لیے اس نے مجھے مسح کیا کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں. اس نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی، اندھوں کو بینائی اور کچلے ہوئوں کا آزادی بخشوں، اور خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کروں. اچھا، اب یہ جو ایک شکل آ رہی ہے ایک ایسے نجات دہندہ کی، اس کو کیونکہ جو صحیفے تھے، جو یہودیوں کے تمام صحیفے، تو ان میں جو ابن داؤد جو ہے، وہ ابن داؤد کا مطلب ہے کہ وہ بادشاہ جو آنے والا ہے، وہ مسح کیا ہوا، وہ اس کا وقت آ گیا ہے. تو یسوع آ کے اعلان کر دیتا ہے کہ وہ مجھ پہ آ گیا ہے، میں آ گیا ہوں. لیکن اس دن سے لے کے اس کے صلیب کے دیے جانے تک ان لوگوں نے اس کو نہ مانا، اس کو نہ مانا، اور بلکہ اس کے اپنے شاگردوں کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ کس قسم کا بادشاہ ہے. کیونکہ ان کے ذہن میں جو بادشاہت کا تصور تھا وہ تو سلیمان اور داؤد کے طرح کی شان و شوکت کا تصور تھا، اس طرح کی طاقت کا تصور تھا. لیکن یہ جو بات تھی، اب دیکھیں یہ کیوں پوپ 11ویں پائس 11ویں نے یہ عید کیوں قائم کی؟ کہ یہ اس نے بتایا کہ جس طاقت کے لیے، جس دولت کے لیے، جس شان و شوکت کے لیے انسانوں نے یہ کیپٹلزم، سوشلزم اور کمیونزم اور یہ سارے ازم بنائے ہیں، یہ کوئی کام کی چیز نہیں ہے جب تک کہ انسان جو ہے وہ حلیمی میں نہیں آتا، جب تک وہ حلیم نہیں بنتا. وہ جو پہاڑی واز ہے نا، وہ ہے بادشاہ. بادشاہ کی خاصیتیں، جو بادشاہ کی بادشاہ، جو اس کی اصلی اس کا جو کردار ہے وہ ہے. اور وہ ہم سب میں، اور وہ ہم سب میں کب ہے؟ کہ جب وہ بادشاہ جس کا بائبل میں جو ممسوح ہے، وہ ہمارے دلوں پہ راج کرتا ہے، ہمیں اپنے اثر میں رکھتا ہے، اس کا روح ہم میں سرایت کر جاتا ہے. تو وہ جو بادشاہت ہے، وہ جو تصور ہے، وہ جو احساس ہے، وہ جو محبت کا وہ جو جذبہ ہم میں پیدا ہوتا ہے جس سے حلیمی بنتی ہے، وہ یسوع کا، یہ وہ بادشاہ ہے جو پوری دنیا پہ جب تک سلطنت اس کی قائم نہیں ہوگی، وہ کہتے ہیں کہ یسوع نہیں آئے گا، بلکہ یہی مطلب ہے کہ جب یہ بادشاہت قائم ہوگی تو یسوع آ چکا ہوگا. لیکن اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو، ہم بھی ابھی بھی یہی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یسوع جو ہے وہ بادشاہ ہے اور ہماری تمام تکلیفوں کا مداوا جو ہے وہ اس کے پاس ہے. دیکھیں بڑی خوبصورت بات ہے. میں تو وہ جو مکالمہ ہے نا 2 ڈاکوؤں کا جو یسوع کے ایک دائیں اور ایک بائیں تھے، اس کو ذرا غور سے سنیے کہ وہ کیا ہے. دیکھیں ایک کہتا ہے اسے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اگر تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، دوسرے لفظوں میں اگر تو وہ جو آنے والا نجات دہندہ ہے تو ہمیں کیوں نہیں بچاتا؟ اور دوسرا ڈاکو دیکھیں اس کی سوچ کیا ہے، اور دوسرا ڈاکو کیا کہتا ہے؟ اس کو جھڑکتا ہے کہ بے وقوف، ہم تو اپنی سزا بھگت رہے ہیں کیونکہ ہم نے کیا ہے وہ.
ये तो बेगुनाह है, इसने तो कुछ नहीं किया। और वो फिर यीशु को मुड़ के कहता है कि जब तू अपनी बादशाहत में जाए तो मुझे याद रखना। और यीशु ने उसी वक्त कहा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, जन्नत में होगा। अब ये देखें, यीशु भी सलीब पे मर रहा है, वो डाकू जिसने दरखास्त की है वो भी सलीब पे मर रहा है, और वो जो तंज करके कह रहा है कि हमें बचा, वो भी मर रहा है। तीनों हैं वहां पे, और तीनों तकलीफ में है। यीशु जो है वो उनकी जो, अब देखें, होना तो ये चाहिए था कि जो अच्छा डाकू था वो भी उसकी तकलीफ खत्म हो जाती, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। वो भी उसी सलीब पे मरा। यीशु अपने बाप को पुकारता रहा कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, वो भी सलीब पे मरा। और जो दूसरा था उसने तो जाहिर है वो अपनी तकलीफ में मरा। अब ये बात सोचने की है कि यीशु बादशाह जो है, बादशाह होते हुए हमें तकलीफ से क्यों नहीं निकालता। दुनिया में हमारे हर रोज हम इतने मसाइल से दो चार हैं, हमारी इतनी बीमारियां हैं, हमारी बेरोजगारी है, हमारी तकलीफें हैं। वो क्यों हमें इनसे नहीं निकालता? वो इसमें से हमें नहीं निकालेगा, ये उसका काम नहीं है। यीशु ने उस डाकू को सलीब से नहीं उतार दिया, उसने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। इसका मतलब है कि हम सब जो इन तकलीफों में से गुजर रहे हैं, इनके साथ हमने खुद लड़ना है। ये तकलीफें जो हैं, ये लड़ना है। यीशु हमें सिर्फ एक उम्मीद दिलाता है, एक हौसला दिलाता है, एक ईमान दिलाता है। ईमान रखो मुझ पे, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। देखो मैं भी मर रहा हूं, तुम क्यों डरते हो? और हमारी निजात इसी में है कि हम यीशु के साथ अपनी जान दें। सिर्फ रोटी खा के, नौकरी पा के, बड़ा घर बना के, दौलत कमा के हम निजात नहीं पाते। इन तमाम चीजों से हटके है निजात, और वो निजात उसी में है। यीशु जिस तरह उसे कहता है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, क्योंकि उस शख्स ने, उस डाकू ने, वो समझता था कि ये जो तकलीफें ये तो हमारी हैं, इनको तो हमें भुगतना है, ये तो बंदा नेक है। और शायद उसको पहले भी उसका पता था कि वो क्या था। ये है कि यीशु पे हमारा ईमान जो है कि वो हर वक्त हमारे साथ है, हमारी तकलीफों में हमारे साथ है। ये जितनी भी हमारी तकलीफें हैं, ये सारी इंसानी कोताहियों का नतीजा है। ये इंसान अभी उस सतह पे नहीं पहुंचा जहां पे कि अपने मसाइल को वो मुकम्मल हल कर सके। और वो इसलिए भी नहीं पहुंचा, वो दूर होता जा रहा है मसला, इसलिए कि इंसान की खुदगर्जी और लालच और बददियानती जो है वो बढ़ती जा रही है। और इस वजह से जिस चीज को होना चाहिए था वो नहीं हो रही, वो मुश्किल होता जा रहा है, वो मंजिल दूर होती जा रही है। और जब वो मंजिल दूर होती तो हमारी समझ में और ये आता है कि खुदा क्यों हमारी मदद नहीं करता। खुदा तो मदद करता है, वो तो खड़ा है आपके साथ, वो खुद सलीब पे मर रहा है, उसको कह रहा है तो आज ही मेरे साथ जन्नत में होगा। तो उसमें ये नहीं कि उनकी सबकी तकलीफें खत्म हो गई, वो उसी तकलीफ में ही मरते हैं। यही है कि यीशु बादशाह जो है ना, हम जब उसे बादशाह मान लेते हैं तो फिर हमारा पूरा किरदार, हमारी सोच, वो सब कुछ तब्दील हो जाती है। और जिस तरह यीशु सलीब पे उससे इतनी मोहब्बत से बात करता है, वही मोहब्बत जो है जब तक हम अपने अंदर पैदा नहीं करते दूसरों के लिए, अपने लिए भी, अपने अजीजों के लिए भी। और ये जो बीमारियां, तकलीफें जो हैं, इनको खुदा के उसमें ना डालें खाते में, ये उसका उसका जिम्मा नहीं है। ये सब इंसान की कोताहियां हैं, और जो इंसान ने किया है, जो इंसान करता है, खुदा उसके किए में दखल नहीं डालता, उसको नहीं रोकेगा, खुदा कभी नहीं रोकेगा। खुदा को दुख होता है, अफसोस, दुख उसको क्या होगा, उसे अफसोस होता है कि ये इंसान ये कर रहा है, लेकिन इंसान को वो नहीं रोकेगा जब तक कि वो खुद यीशु को अपने दिल में अपने ही बिठाता और उसको बादशाह नहीं बनाता। ये जो बादशाह की
یہ آج کی یہ بڑی اہم بات، یہ ایک سوچ ہے جو ہم نے اپنے میں، اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اس ایمان کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ جو یسوع ہمیں بتانا چاہتا ہے۔ دیکھیں چھوٹی سی بات ہے، ایک دفعہ یہ ربندر ناتھ ٹیگور کی ایک نظم ہے، بڑی خوبصورت وہ نظم ہے۔ یہ ربندر ناتھ ٹیگور 1913 میں سے نوبل پرائز ملا تھا۔ اس کی نظم ہے کہ ایک آدمی فقیر تھا، بھکاری تھا، ہاتھ میں کاسا پکڑے وہ بھیک مانگ رہا تھا۔ تو شام ڈھل رہی تھی، تو اس نے دیکھا کہ جہاں سورج غروب ہو رہا تھا وہاں سے ایک رتھ، سونے کی رتھ، وہ اس کی طرف آ رہی ہے، اور اس میں ایک بہت شاندار، زبردست قسم کا، عالی شان قسم کا، بڑی روب والا ایک شخص بادشاہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں سونے کا عصا تھا، اور وہ آ کے تو اس کے سامنے کھڑا، وہ رتھ کھڑی ہو جاتی ہے، اور اس نے سوچا کہ آج یہ جو بادشاہ ہے میرے تمام دکھ ختم کر دے گا اور مجھے سونے سے نہلا دے گا۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب وہ رات اس کے پاس آتی تو وہ بادشاہ اس کے آگے ایسے ہاتھ پھیلاتا ہے، یعنی اس سے کہتا ہے کہ تو مجھے کچھ دے، اور وہ فقیر بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا۔ اس نے خیر کیا کہ اپنے اس کاسے میں ہاتھ ڈال کے جو سب سے چھوٹا کوئی دانہ تھا نا، وہ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا، اور جب اس کے ہاتھ پہ رکھا تو وہ رتھ غائب ہو گئی۔ یہ اپنے گھر آیا تو بڑا مایوس ہوا، کہتا دیکھو وہ اتنا بڑا بادشاہ مجھے کچھ دے کے نہیں گیا بلکہ مجھ سے لے کے گیا۔ تو آ کے اس نے، جب وہ بیٹھا وہاں زمین پہ اپنے جھونپڑے میں، تو اس نے کاسا جب وہ الٹا کیا تو اس میں سے ساری چیزیں جب نکلی تو ایک چھوٹا سا ذرہ سونے کا وہ بھی نکلا اس میں سے۔ وہ اتنا ہی بڑا تھا سونا جتنا بڑا ذرہ اس نے اس کے ہاتھ میں رکھا تھا۔ اور یہ دیکھ کے تو کہتا افسوس کہ یہ میں نے سارا کاسا ہی کیوں نہیں اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ یہ دیکھیں، یہ سوچ کی بات ہے، ہم کس طرح سوچتے ہیں، کتنا بڑا دل رکھتے ہیں، جتنا دیں گے اتنا ملے گا۔ اور یہی آج کا بادشاہ ہمیں یہی کہتا ہے کہ یہ بادشاہ جو ہے، یہ وہ بادشاہ نہیں کہ جو شان و شوکت کے ساتھ کہیں، یہ بادشاہ تو ہمارے دلوں میں بیٹھا ہے، اور ہمیں وہ کہتا ہے کہ فراخ دل رہو، محبت کرو، قربانی دو، دو، دینا سیکھو، دینا سیکھو، بس دیتے رہو۔ یہی ہے آج کی جو انجیل، اور یہ آج کی بادشاہت، اور یہ جو آج کا ہمارا، آپ کہہ لیجئے جو بیان ہے، یہ اسی کے متعلق ہے۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔